صبح صبح سعودیہ پہنچے، کوئی 6 7 8 بجے ہوں گے. تو اب وہاں سے ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا ہم نے کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے. پھر میں بالکل ایک دم سے سمجھے سب کچھ بدل گیا میرا. پھر مجھے کچھ یہ سمجھ آ گیا کہ مجھے جو ایجنٹ ہے نا میرا، اس نے تو مجھے بیچ دیا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا نیک دلوں کے لیے عذاب اور چالاک لوگوں کے لیے بے وقوف ہے، اور کچھ چالاک لوگ نیک دلوں کو بے وقوف بنا کر انسانی اسمگلنگ جیسے کاروبار بھی کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں جن کی کہانی بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے. آئیے ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں. جی، میرا تعلق پنڈ دادن خان سے ہے. میں بیسیکلی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں. تو گھر کے حالات کچھ ایسے تھے کہ یہاں پاکستان کے حالات بھی ایسے ہیں کہ کوئی کام وغیرہ ایسا نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ باہر جایا جائے. تو پھر میری بدقسمتی سمجھے کہ ایک ایجنٹ کے ہتھے چڑھ گیا. میں چڑھا کچھ یوں کہ کچھ اپنے جاننے والے ہی تھے جن کی اس سے ہیلو آئی تھی. تو ان کے تھرو میری اس سے بات ہوئی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بھیجوں گا باہر. تو پڑھا لکھا میں کوئی اتنا خاص تھا نہیں، مطلب ان پڑھ ہی کہہ لیں. 5 انڈر میٹرک ہوں میں. ٹھیک ہے. تو ڈرائیونگ چھوٹی موٹی آتی تھی مجھے، چھوٹی موٹی گاڑی چلا لیتا تھا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ڈرائیونگ کا ویزا دیتا ہوں سعودیہ کا. ہماری بات ہوگی، طے ہوگی. مطلب بیسیکلی وہ آپ سے کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ کو ڈرائیونگ کی جاب ملے گی. ہاں جی. تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ نے ایک سعودی ہے، اس کی فیملی ڈرائیونگ کرنی ہے، گھر کی گاڑی ہے اس کی، وہ چلانی. تو سیلری ویلری اس نے کہی کہ آپ کو 2200 ریال سیلری ملے گی، مطلب کھانا پینا رہائش سب کچھ انہی کا ہوگا، انہی کے ذمے ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اتنے پیسے تو یہاں پاکستان میں رہ کے نہیں بنتے. یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ 2019 کی بات ہے. 19 کی. تو آپ نے ویسے اندازہ لگایا تھا کتنے پیسے بنتے ہیں پاکستانی؟ 2200 ریال. تب کوئی قریب ₹1,00,000 بنتا تھا پاکستانی سیلری نا. جو ہی ہماری بات ہوئی نا، اس نے کہا کہ پاسپورٹ آپ مجھے بھیج دیں، پاسپورٹ کے ساتھ آپ ₹1,50,000 بھیج دیں. پھر یوں ہوا کہ 2 ڈھائی 3 مہینے گزرے. پھر اس نے کہا کہ مجھے اور پیسے دو. اب پھر اس نے یہ کیا کہ وقفے سے تھوڑے تھوڑے پیسے ہم سے مانگتا رہا. کبھی 10,000 کبھی 20,000. آج یہ کروانا ہے، آج وہ کروانا ہے، آج آپ کا پاسپورٹ بھیجنا ہے، آج فلاں. مطلب روز کوئی نہ کوئی ڈرامہ چلتا رہا اس کا نا. تو پھر یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ ویزے کا ایشو چل رہا ہے، وہاں کا ویزا نہیں ملنا سعودیہ کا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. تب تک ہم مطلب پھنس چکے تھے. 2-2.5 لاکھ روپے اس کے پاس ہمارا چلا گیا تھا، تھوڑے تھوڑے کر کے نا. تو پھر کہتے ہیں ریلیٹیو سے نہیں پوچھا کہ یہ تو مطلب بندے نے اتنے پیسے لے لیے ہیں؟ بات ہوئی ہماری، تو انہوں نے کہا کہ نہیں پیسے آپ کے کھائے گا نہیں. اچھا اب ان کی جان پہچان کیسے تھی؟ ان کی بھی ایسی تھی کہ ان کا کوئی دوست جو ہے نا وہ باہر گیا اس کے تھرو. تب وہ خود بھی باہر ہوتا تھا، سعودی ہوتا تھا خود بھی. ایجنٹ خود بھی سعودیہ رہا ہے. تو وہاں سے آ کے وہ پھر اس نے باقاعدہ جو ہے نا اس کام کا آغاز کیا، بندے پھنسانے کا. تو پھر اس نے کہا کہ وہ والا ویزا تو اب نہیں مل سکتا، اب میں آپ کو بحرین کا ویزا دیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. مطلب پیسے دیے ہوئے تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے. آخر کار کرتے کراتے پھر وہ کووڈ آ گیا بیچ میں، مطلب سب کچھ بند ہو گیا کوئی. تو پھر اس کے پاس ایک اور اچھا موقع بھی تھا، بہانہ بھی تھا کہ جی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ یہ کہے کہ میں کر رہا ہوں. قریب 6 ماہ ایسے ہی گزرے ہمارے کہ اب حالات ایسے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. 6 ماہ بعد اس نے پھر کہا کہ اب آپ کو بحرین والا ویزا بھی نہیں ملنا، کیونکہ وہاں پہ پابندی لگ گئی ہے، ویزے انہوں نے بین کر دی، بند کر دی ہیں، پاکستانی نہیں جا سکتے. پھر اس نے کہا کہ سعودیہ کے ویزے اب پھر کھلے ہیں، میں آپ کو دوبارہ سعودیہ کا ویزا دیتا ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ دو، کیونکہ پھنسے ہوئے تھے، کوئی اور چارہ نہیں تھا. 2-2.5 ماہ بعد اس نے مجھے واٹس ایپ پہ پکچر بھیجی میرے پاسپورٹ کی کہ یہ تمہارا ویزا لگ گیا ہے. تو پکچر بھیجنے کے ساتھ کال کر کے رونے لگ گیا کہ نقصان ہو گیا مجھے بہت. میں نے جو پیسے پہلے لگائے ہوئے تھے آپ کے ویزے کے وہ سب میرے تو اب ضائع ہو گئے ہیں، مجھے ویزا نہیں ملا تھا، تو اب یہ ویزا تھوڑا مہنگا ہے. اس نے وہ والا ویزا پھر ہمیں 4.5 لاکھ کا کہا. وہ کرتے کراتے یہ کہ ٹکٹ ہوگی میری. صبح سعودیہ پہنچے، کوئی 6 7 8 بجے ہوں گے. تو اب وہاں سے ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا ہم نے کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے. کوئی بندہ اس نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ لوگ کا وہاں کوئی بندہ آ جائے گا، لے لے گا، یا کوئی بس آئے گی.
ہوٹل والے مطلب آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے پک کر لیں. تو ہم لوگ وہاں اترے, ایئرپورٹ سے باہر نکلے, وہاں پہ ہمیں کوئی نہ جان پہچان نہ کچھ. تو اب کھڑے ہو گئے ہم لوگ, اپنے پاسپورٹ ڈاکومنٹس وغیرہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں. تو کوئی 1.5-2 گھنٹے ہمیں وہاں پہ انتظار کرنا پڑا. 1.5-2 گھنٹے بعد ہماری بس آ گئی ہوٹل والوں کی. اچھا, تو وہ بس ہمیں آپ بٹھا کو ایسے کیسے پتہ چلا کہ ہمارے ہوٹل کی بس؟ وہ کوئی سعودی تھا, وہ خود آیا تھا وہاں پہ, پاسپورٹ وغیرہ دیکھ رہا تھا. اس نے پاسپورٹ دیکھے, اس نے کہا کہ آپ لوگ اس بس میں بیٹھ جاؤ. عربی میں کہا اس نے؟ عربی میں کہا. اچھا صحیح. تو بس تھوڑی بہت ہی اشاروں سے سمجھاتا تھا, عربی سمجھ تو آتی نہیں تھی. صحیح. اشارے سے ہمیں سمجھ آیا کہ اس بس میں بیٹھنا ہے. ہم لوگ بیٹھ میں ہوٹل کے چلے گئے. تو 5 دن ہم نے رکنا تھا ہوٹل میں, کوارنٹائن. ہاں جی. ٹھیک. تو 5 دن وہاں رکے. 5 دن میں مطلب وہ اپنے کورونا کے ٹیسٹ وغیرہ لیتے رہے. تو وہاں سے کلیئر ہوئے. جب آخری دن رہتا تھا نا, تو ایجنٹ کو پھر کال کی کہ اب ہم نے آگے کہاں جانا ہے. تب تک ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا ہم نے کہاں جانا ہے, کس بندے کے پاس جانا ہے, کس نے ہمیں لینے آنا ہے, نہیں آنا, کدھر جانا ہے. پھر اس نے کہا کہ یہ نمبر ہے, ایک سعودی کا نمبر دیا نا اس نے, کہ اس نمبر پہ آپ رابطہ کرو, آپ پوچھ لو کہاں جانا ہے, یہ آپ کو سب بتا دے گا, یہ آپ کا سعودی ہے, مطلب جس کے پاس آپ جا رہے ہو. تو اب مجھے تو عربی بھی نہیں آتی تھی, میں تو بالکل نیا تھا, فرسٹ ٹائم تھا. صحیح. تو پھر میں ایک ٹیکسی والے کے پاس گیا, اس کی بات کروائی سعودی سے. سعودی نے کہا کہ ٹھیک ہے سے. اب ٹیکسی والا بھی پاکستانی تھا, تو ٹیکسی والے کی اس کی کیا بات ہوئی مجھے یہ نہیں پتا. ٹیکسی والے سے میں نے پوچھا کہ میں نے بھائی کہاں جانا ہے. ٹیکسی والے نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ نے کہاں جانا ہے, کدھر جانا ہے. تو ٹیکسی میں بیٹھ گئے ہم لوگ, مطلب میں بیٹھ گیا ٹیکسی میں. تو اب وہ چلنے لگ گیا. تھوڑا چلا نا, آدھا گھنٹہ چلا, تو میں نے کہا خیر ہے چلو ابھی تو ادھر ہی ہوگا, تھوڑا دور ہے, بڑا شہر ہے یہاں پہ, کہیں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. ٹیکسی جا رہی ہے, اب چلتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ. جو روڈ 4 بجے نکلے تھے؟ ہاں جی 4 بجے, شام ہو گئی ہے, آہستہ آہستہ رات ہو رہی ہے. تو اب وہاں پہ کچھ روڈ پہ لائٹس تھیں, جو اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہے نا روڈ والی. جی جی. جب تک مجھے لائٹس نظر آ رہی تھیں تب تک میرے دل میں کچھ تسلی تھی کہ ابھی تک خیر ہے, کوئی نہیں, اتنا یہاں پہ کچھ لوگ تو رہتے ہوں گے. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ بالکل سنسان روڈ ہو گیا, جہاں کوئی لائٹس نہیں ہے, کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, صحرا ہی صحرا ہے. اچھا. پھر مجھے ڈر لگنے لگ گیا یار کہیں میں پھنس تو نہیں گیا. تو تب مجھے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا فیل ہونے لگ گیا کہ کچھ غلط ہے. تو خیر ٹیکسی والے کو میں نے کہا کہ یار بتا تو دو ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. ٹیکسی والے یہی کہے کہ پریشان نہ ہو یار, تمہارا سعودی آ رہا ہے, میرے سے بات ہوئی ہے, بڑا اچھا ہے, بات سے لگ رہا ہے, تو ٹینشن والی بات نہیں ہے, تم ٹینشن نہ لو. خیر چلتے گئے. اب سنسان روڈ ہے بالکل, کوئی گاڑی نہیں ہے, کوئی, ہماری گاڑی ایک اکیلی گاڑی تھی اس روڈ پہ اس وقت. تو کوئی 30-40 کلومیٹر دور گئی ہے. تو وہاں پہ کچھ 8-10 گھر ہوں گے قریب. وہاں پہ ایک گاڑی کھلی ہے, ایک ڈالا کھڑا ہوا ہے. تو ڈالے کے پاس ایک بڈھا بابا ہے جو کھڑا ہوا ہے, مطلب 60-65 کا ہوگا, 70 کا ہوگا, اتنا مطلب اتنی اس کی ایج تھی. تو وہاں جب گاڑی رکی ہے نا, تب مجھے اندازہ ہو گیا کہ بھائی میں تو پھنس گیا ہوں, کیونکہ اس کی گاڑی کے حالات, اس کا حلیہ دیکھ کے نا مجھے لگا کہ غلط ہو گیا میرے ساتھ کوئی. تو اب ٹیکسی والا میری بات نہ سنے, میں نے اسے کہا کہ یار دیکھو یہ کوئی غلط بندہ ہے, مجھے یہاں نہ اتارو. ٹیکسی والا اپنے لالچ میں تھا. اب ٹیکسی والے کی وہاں سے کوئی 300 کی بات ہوئی تھی, 300 روپے, اس نے 300 ریال لینے تھے. آپ سے بات ہوئی تھی؟ میرے سے نہیں, سعودی سے. اچھا اچھا. سعودی سے 300 ریال کی کرایہ کی بات ہوئی جو سعودی نے اس کو دینے تھے. تو وہاں اسے اپنے پیسوں کی پڑ گئی کہ یار مجھے میرے پیسے دو, میں نکلوں. تو سعودی نے ایسا کیا, اسے 50 روپے پکڑائے اور کہا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے. خیر اس نے سامان میرا نکال دیا ٹیکسی والے نے, ٹیکسی والا چلا گیا. اب میں اس کی گاڑی میں نہیں بیٹھ رہا تھا, سعودی کی گاڑی میں. ٹیکسی والا تو اب اکیلا سعودی, ایک میں, 2 بندے ہیں ہم وہاں پہ. صحیح. تو اس نے سامان اپنی گاڑی میں رکھا, مجھے بازو سے ایسے کس کے پکڑ کے گاڑی میں بٹھا لیا. رستے میں میرے ساتھ بہت باتیں کرتا رہا جن کی مجھے تو کوئی سمجھ نہیں ہے, ہنس کے باتیں کرتا رہا. اچھا وہاں سے جب سعودی کی گاڑی نکلی نا, ہم لوگ نکلے, تو روڈ تک تو مجھے لگا کہ چلو کوئی روڈ تک ہی ہوگا کام, اس کی گاڑی چلانی ہوگی شاید. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ اس نے گاڑی روڈ سے اتاری اور صحرا میں ڈال دی. اچھا. صحرا والی سائڈ گاڑی اس نے چلانی شروع کر دی. پھر مجھے اور ڈر لگ گیا, پھر میں نے کہا کہ اب کام خطرے والا ہے. پھر میں بالکل
ایک دم سے سمجھے سب کچھ بدل گیا میرا. پھر مجھے کچھ یہ سمجھ آ گیا کہ مجھے جو ایجنٹ ہے نا میرا, اس نے تو مجھے بیچ دیا ہے اور میرا کوئی حل نہیں اب. خیر کیا ہونا ہے, پھر اترے گاڑی سے, اس نے کہا کہ اندر اور سامان اس نے ایک, اور وہاں اس کے پاس 2 بندے اور تھے جو کہ سوڈانی تھے, کالے تھے نا, بالکل سیاہ فام بندے تھے وہ دونوں لڑکے تھے. تو رہائش میں چلے گئے اندر, وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے, 9 ساڑھے 9 کا ٹائم تھا آئی تھنک. صحیح. تو وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں, مجھے اس نے کہا کہ ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, اشارہ کرتا ہے, عربی میں کہتا ہے کچھ, عربی کی تو سمجھ نہیں, اشارے کی آگے کہ بیٹھنے کا کہہ رہا ہے. تو وہ کھانا کھا رہے تھے, مجھے کہتے ہیں اکل اکل, عربی میں کہتے ہیں نا, تو کھانے کو کھانے, ہاں جی. تو اب مجھے سمجھ نہ آئی, پھر انہوں نے اشارہ کیا ہاتھ کے ساتھ کہ کھانا کھاؤ. تو اب مجھے کہاں میرے آگے کوئی چیز جاتی تھی وہ حالات سارے دیکھ کے. تو میں نے کہا میں نے نہیں کھانا. وہ لوگ کھانا کھا چکے ہیں. تو وہ جو سعودی تھا نا بابا, وہ مجھے عربی میں کہتا ہے جیب پاسپورٹ, اور جیب جواز کہتا ہے, اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. تو میں نے اسے کہا آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. تو 2-3 دفعہ ایسے ہی کہتا ہے, پھر کہتا ہے جیب پاسپورٹ. پھر تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ پاسپورٹ مانگ رہا ہے. تو اب تھوڑی بہت ہی مجھے کچھ آتی تھی, میں نے کہا معافی پاسپورٹ نہیں ہے. وہ بہت غصہ ہو گیا میرے پہ. میں نے فیصلہ پھر یہ کیا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں, روڈ کی طرف بھاگوں. اب روڈ وہاں سے 3-4 کلومیٹر دور تھا. وہاں سے میں نے بھاگنا سٹارٹ کیا ہے. بھاگتے بھاگتے اتنا بھاگا ہوں کہ بالکل میرا گلا خشک ہو گیا, سانس آنا بھی ایک دفعہ بند ہو گیا تھا, اتنا بھاگا ہوں میں. بھاگتے بھاگتے اب روڈ تھوڑا دور تھا, یعنی نظر آ رہا تھا روڈ, اور روڈ سے پھر مجھے ایک گاڑی نظر آئی, بڑی گاڑی تھی, لائٹ سے پتہ چل رہا تھا کہ بڑی گاڑی ہے, کوئی ٹرالر ٹائپ ہے کوئی ایسی. تو دل میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے میں اس کے پاس پہنچ جاؤں اور یہ روک لے, اور ساتھ یہ بھی دعا کر رہا ہوں کہ یہ پاکستانی نکلے, کیونکہ جو میری بات سمجھ سکے گا, اس کے علاوہ تو کوئی بندہ سمجھے گا نہیں کہ یہ کیا چاہتا ہے, کون ہے, کدھر سے آیا ہے. خیر روڈ تھوڑا دور رہا ہے نا جب, تو اچانک سے پیچھے لائٹس آئی ہیں گاڑی کی. اچھا. پیچھے دھول ہی دھول ہے, مٹی مٹی ہے, فل سپیڈ میں گاڑی آ رہی ہے پیچھے. میں پھر روک گیا ہوں. میں نے کہا اب تو مر گیا ہوں, اب کوئی آپشن نہیں, آگے بھی نہیں بھاگ سکتا. تو میں روکے ہوں. ایک دفعہ میں وہاں لیٹا ہوں, ایک چھوٹا سا ریت کا ٹیلا تھا, وہاں اس کے پیچھے ہو کے لیٹا ہوں, لیکن وہاں سے بھی نظر آ رہا تھا. میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے لیٹنے. ذہن میں یہی تھا کہ یہ پتہ نہیں اب مار دے گا, کیا کرے گا میرے ساتھ, مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. خیر میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا ہوں. تو سعودی کی گاڑی سپیڈ میں آئی, اس نے روکی ہے, اس نے شیشہ نیچے کی ہے. تو مجھے کہتا ہے وین رو, عربی میں کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وین رو یعنی کدھر جا رہے تھے. اچھا. تو اس کی تو مجھے سمجھ آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اب مجھے جواب کا نہیں پتہ تھا میں نے کیا جواب دینا ہے. تو بس میرے منہ سے اتنا نکلا کہ آئی ایم جسٹ واکنگ, واک کر رہا ہوں. تو غصے میں اس نے کہا کہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ. گاڑی میں بٹھایا اس نے, گاڑی موڑی. تو موڑ کے وہاں واپس چلتا ہے نا, ایک ہاتھ اس کا اسٹیئرنگ پہ ہے اور دوسرے سے اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا. اچھا. تو ساتھ ساتھ عربی میں بہت کچھ کہہ رہا تھا, کسی غصے میں نا, پتنی گالیاں نکال رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا. تو مارنا سٹارٹ کر دی ہے. پھر ایک بات اس کی سمجھ آتی تھی, موت موت کہتا تھا جو. اچھا. یہ بات مجھے سمجھ آتی تھی. تو اس کے علاوہ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا مجھے. تو وہاں پہنچے ہیں, اس کے پاس جو 2 بندے تھے نا, انہوں نے کہا کہ اسے پکڑ کے مارو. اب وہ لوگ بیسیکلی وہ جو سوڈانی تھے, وہ لوگ شریف تھے, اور وہ بھی مجبور تھے, کیونکہ ان کی ہر چیز اس کے پاس تھی, وہ کہیں آ جا نہیں سکتے تھے. مطلب شکل سے وہ اسے کہیں کہ چھوڑو دفعہ کرو, جو بھی ہوئے چھوڑ دو. خیر وہ کہیں نہیں, تلاشی لو. پھر میرے بیگز کی تلاشی لی گئی. تو اب کے بار پاسپورٹ اس میں نہیں تھا, کیونکہ میں نے نکال دیا ہوا تھا. اور پاسپورٹ میں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی, تو میری شلوار میں بھی ایک پاکٹ تھی. پاسپورٹ تب میں نے وہاں رکھا ہوا تھا. پاسپورٹ بڑا ڈھونڈا اس نے, ایک ہی بات کہی کہ پاسپورٹ تمہارے پاس ہے, پاسپورٹ دے دو. میں ایک ہی بات کہوں کہ پاسپورٹ میرے پاس نہیں ہے. تو خیر بہت ڈھونڈنے کے بعد اسے نہیں ملا پاسپورٹ. میرا موبائل وغیرہ لے لیا تھا اس نے, موبائل وغیرہ سب کچھ, باقی جو اسے ملا تھا, والیٹ, موبائل,
اس نے وائلیٹ میں میرا ID کارڈ تھا, کووڈ والا کارڈ تھا, مطلب جو ویکسینیشن والا کارڈ نہیں ہوتا وہ والا, اور کچھ پاکستانی پیسے تھے. باقی جو سعودی ریال تھے نا وہ میری جیب میں تھے. صحیح. 2-3 دن گزرے, پھر 2-3 دن بعد اس نے میری پاکستانی سے بات کرائی, اور یہ وہی پاکستانی جو ٹیکسی میں بیٹھتے وقت مجھ سے بات کر رہا تھا. صحیح صحیح صحیح. تو پہلے تو میں اس پہ بہت غصہ ہوا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا سا یار ظلم کیا ہے, تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا, تم نے مجھے سیدھی بات بتانی تھی. 2-3 دن ایسے ہی وہ غصے سے لے کے جاتا رہا, کام کرتے رہے ہم لوگ. آپ کی بات کروائی اس نے؟ تو اس نے بات کروائی میری پاکستانی سے. میں اسے بہت غصہ ہوا پہلے تو کہ تم نے ظلم کیا. اس نے کہا کہ میرا قصور نہیں ہے, تمہیں جو تمہارا ایجنٹ ہے نا اس نے بیچا ہے. اچھا. اس نے جو بھی کیا جیسے بھی کیا اسے پتہ ہے, مجھ سے نہ پوچھو, میرا کوئی قصور نہیں ہے. میرا کام تھا تمہیں اس تک پہنچانا. اچھا. باقی سارا قصور جس کے تھرو تم آئے اس کا ہے, میرا نہیں ہے. اچھا. میں نے اسے کہا کہ یار اس نے موبائل بھی لے لیا ہے, میری کسی سے بات بھی نہیں ہو رہی, تم کچھ کرو. تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں تمہاری جان چھوڑے گا. میں نے کہا کہ اس سے پوچھو یہ میری جان کیسے چھوڑے گا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میری اس سے بات کرواؤ. میں نے بات کروائی تو وہ کہتا ہے کہ میں اسے چھوڑوں گا نہیں, میرا نقصان ہے. اچھا. تو یہ کام کرے گا, اسے یہاں کام کرنا پڑے گا, میں چھوڑ نہیں سکتا. پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میری اس سے بات کرواؤ. میں نے اسے کہا کہ یار اس سے پوچھو, اسے کچھ چاہیے, پیسے چاہیے, میں کہیں سے بھی کروا لوں گا, میں کچھ بھی کروں, لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتا. رہنے لائق جگہ نہیں تھی, کیونکہ وہ خود تو اپنی سائڈ سو جاتا تھا. ہماری اتنی سائڈ تھی سمجھے جتنا یہ ٹیبل کر لیں. 3 بندے بمشکل آتے تھے اور تینوں نے وہیں سونا ہے, اور باقی ان کا جو سامان گند شند سب وہیں ہے. صحیح. تو مطلب بہت خستہ حال تھا اس جگہ کا. میں نے اس کی پاکستانی کی منت کی کہ یار تم اور کچھ نہیں نہ کر سکتے, تم ایک چھوٹا سا احسان میرے پہ کر دو. اس نے کہا بولو. میں نے اسے گھر والوں کا نمبر دیا, ابو کا نمبر دیا. اسے کہا کہ اس نمبر پہ رابطہ کہیں سے بھی کیسے بھی کرو, اور انہیں بتاؤ کہ جو مسئلہ ہے انہیں مطلب سب بتاؤ. اس نے بات کی, اس نے بتایا کہ ایسے ایسے سعودی کے پاس ہے, اور اس نے سارا گھر والوں کو تو بتا دیا جو مجھے نہیں بھی. اس نے کہا کہ سعودی تو نہیں چھوڑتا, سعودی تو سمجھیں آپ ایسا سمجھ لیں کہ اس نے اغوا کر لیا یا پچھلے بندے نے بیچ دی ہے. اب جو اس کے پیسے لگے ہوئے ہیں نا, جو اس نے اس ایجنٹ کو دیے ہوئے ہیں, وہ آپ لوگوں نے دینے ہیں, وہ آپ لوگ دو گے تو وہ چھوڑے گا. اچھا. گھر والوں نے کہا کہ یار ہم لوگ اب کہاں سے کیسے دیں, لیکن پھر بھی تم ہماری ایک بار بات کراؤ اس سے, ہمارے بیٹے سے. ہمیں تو ایسے تمہاری باتوں پہ نہیں یقین ہے, ہمیں کیا پتا کہ کہاں گیا ہے کہاں نہیں گیا, ہمیں کچھ نہیں پتا. پھر اس نے کال کی سعودی کو, تو وہاں اس نے موبائل اسپیکر پہ لگایا. تو دوسرے فون سے شاید پاکستان بات کی, کال کی, تو تب جا کے 5-6-7 دنوں بعد میری گھر بات ہوئی. گھر والے سب رو رہے کہ کدھر گئے ہو, زندہ ہو مر گئے, ہمیں تو کوئی خبر نہیں. میں نے انہیں بتایا کہ میرے ساتھ تو ایسے ایسے حالات ہو گئے. صحیح. تو وہ ان پہ اور ڈبل پریشانیاں. میں نے جب بتایا کہ میں پچھلے 4-5 دنوں سے ان حالوں میں جی رہا ہوں, تو ایسے ایسے یہ میرے ساتھ سلوک کر رہے. پھر ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں نا, ماں باپ کو تو اپنی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہم کچھ کریں گے. پھر سعودی سے ان کی بات شات ہوئی. سعودی نے کہا کہ 4,000 ریال میں لوں گا تب اس کی جان چھوڑوں گا. اگر آپ نہیں دے سکتے تو جب تک اس کا ویزا ہے تب تک تو اسے یہاں کام کرنا ہی پڑے گا. صحیح. تب تک اس کا کوئی اور حل نہیں ہے, اسے کام ہی کام کرنا. اور پھر وہ چاہے تو آگے ویزا آگے لگوا سکتا تھا. مطلب اس نے پاکستان تو اپنی, اگر میرا پاسپورٹ اس کے پاس چلا جاتا تو پھر میں اس کی مرضی پہ تھا, مجھے بھیجتا نہ بھیجتا, اپنے پاس رکھ لیتا, ویزا آگے لگواتا جاتا. صحیح. اس کی مرضی تھی وہ. پھر میرے گھر والوں کی بات ہوئی. ابو کا دوست تھا ایک ادھر ہی سعودی میں, ریاض شہر میں. اچھا. اس سے بات ہوئی. کیسے؟ یہاں سے کال کی نا, انہوں نے بتایا اسے سارا کہ ایسے ایسے میرا بیٹا, گھر والوں نے اسے بتایا. ہاں جی, ٹھیک ہے, ایسے ایسے حالات ہو گئے, ایسے ایسے پھنس گیا ہے, تم کچھ کرو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اب ساتھ میں ایک اور ہمارا رشتہ دار ہے, دور کا رشتہ دار ہے نا, تو اس سے بھی بات کسی نے کی کہ ایسے ایسے وہاں پھنس گیا ہے. اب اس نے سعودی کو کال کی, وہ کافی عرصے سے 15-20 سال سے سعودیہ میں رہ رہا ہے. اس نے سعودی کو کال کی, اس نے سعودی کو دھمکی دی کہ تم اسے چھوڑ دو ورنہ میں پولیس بلاؤں گا. صحیح.
سعودی اور آگ بگولا ہو گیا. سعودی نے کہا تم کیا بولو گے, میرے اپنے بیٹے ہیں, وہ خود شرطے ہیں, خود پولیس میں ہیں, اچھا, تو میں اسے ایسا غائب کروں گا تم لوگ ساری زندگی ڈھونڈ نہیں پاؤ گے. خیر کیا ہونا ہے, پھر جو ابو کا دوست تھا اس نے سعودی کو کال کی, اس نے اس سعودی کی ایک سعودی سے بات کروائی. اچھا, سعودی ایک دوسرے کی آپس میں بہت سنتے ہیں نا, صحیح, تو مانتے ہیں بہت. وہ کوئی پتہ نہیں پولیس میں تھا, کوئی آفیسر تھا یا جو بھی تھا, اس نے اسے کہا کہ ایسے 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 چھوڑ دو, تمہیں جو چاہیے مل جائے گا. اس نے کہا کہ مجھے 4,000 ریال دے دو, اسے لے جاؤ. صحیح. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو کرتے کراتے 4-5 دن لگ گئے, پیسے شیسے آ گئے اس کے پاس. تو 4-5 دن اور لگ گئے, مطلب 2 ہفتے آلموسٹ ہو گئے. تو پیسے سے آ گئے اس کے پاس. اس نے پھر ایسا کیا کہ مجھ سے پاسپورٹ مانگا. اب ابو کا جو دوست تھا نا, اس نے مجھے کہا کہ اب اسے پاسپورٹ دے دینا. تو میری گھر بات ہوئی, میں نے بتایا کہ ایسے ایسے میں نکل آیا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے پھر نکلا. ابو کے دوست تھے, پھر ان کے پاس چلا گیا. وہاں قریب 1 ماہ رہا. مطلب ایگزٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے نا, وہ 2 ماہ ہوتا ہے. تو 2 ماہ کے 2.5 ماہ کے اندر اندر مجھے واپس آنا تھا. صحیح. تو وہ وہاں میں 1 ماہ رہا ہوں, رکا ہوں ان کے پاس. اس کے بعد میں گھر واپس آ گیا. باقی ایجنٹ جو ہوتے ہیں نا, جو آپ کو بھیجتے ہیں, بھیجنے والے ایجنٹ کو تو یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے پیچھے کیا حالات ہیں, آپ کن حالات سے گزر رہے ہو, آپ کیسے جا رہے ہو. اس کو اپنے پیسوں سے ہوتی ہے. آپ جہاں سے کرو, خود کو بیچو, جدھر مرضی سے کرو. وہ کہتا ہے میرے پیسے مجھے ملیں اور یہ باہر میں جائے, جہاں جاتا ہے جائے, اس کے ساتھ آگے جو سلوک ہونا ہوتا ہو. حالانکہ ان کو سب حقیقت پتہ ہوتی ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. تو ایک چیز اس میں مجھے بڑی حیرانی ہوئی جس چیز پہ سارے اس میں, وہ یہ تھا کہ آپ نے اندھا اعتبار کیا اور بار بار کیا. آپ نے ایجنٹ پہ پرٹیکولرلی اگر آپ دیکھیں, پہلے ویزے پہ آپ کا شک بڑھا کہ اس نے پیسے مانگے, پھر بھی آپ نے اعتبار کیا. پھر اس کے بعد ٹکٹس پہ, پھر اس نے دوبارہ مطلب کہاں پہ 3 لاکھ, پھر 4.5 لاکھ, پھر اس کے بعد 1.5 لاکھ لیدا. مطلب یہ کنٹینیوسلی یہ چیز ہوئی, لیکن آپ نے اعتبار کیا اس پہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں لوگ یوزلی اعتبار کر لیتے ہیں, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, یا پھر کیا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بہت ہی سمپل انسان تھے کہ جس کو میں آپ کو بتاتا ہوں, کوئی بھی بندہ ہوگا نا, جب وہ کسی ایجنٹ کے ہتھے چڑھے گا, اس کا یہی حال ہوگا. ایجنٹ ایسا انسان کو کر دیتے ہیں, ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں, مجبور کر دیتے ہیں بندے کو کہ اس کے پاس اور کوئی آپشن نہ ہو, اس کے پاس کوئی آپشن بچے ہی نہ. ایک تو سب سے پہلے ان کا کام ہوتا ہے کہ بندے کو آپ پہ اعتبار آئے. وہ اپنا اعتبار پہلے جماتے ہیں. جب اعتبار بندے کو آ جاتا ہے نا, تب پھر وہ اگلا سٹیپ اٹھاتے ہیں. پھر وہ جو ہے نا بندے کو پھنسانا شروع کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پر کچھ شرپسند عناصر عام اور معصوم لوگوں کی اعتبار کا ناجائز فائدہ اٹھا کر انہیں اسمگل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں ہی اپنے نوجوانوں کو اپرچونٹیز پرووائڈ کریں تاکہ وہ اپنے ملک کے اندر رہ کر اپنے مستقبل کا سوچ سکیں. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.